محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل وین کے تمام ویورز کی خدمت میں سلام علیکم۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے محبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں پر ہر قسم کے مادی اور معنوی نعمتوں کو بے حساب نازل کیا ہے۔ بے نیاز وہ خالق جو بے نیاز، ہر شے کا خالق، ہر شے پر قادر، رحمان و کریم ہے۔ ان تمام نعمتوں پر اس نے بار بار پکار کر کہا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو احسان جتاتے ہوئے اس کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا۔ آج مسلمان جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم انہی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی محبت کے کیا تقاضے ہیں اور معاشرے کی اصلاح میں اس کا کیا ربط ہے۔ اور ان 3 ایپیسوڈ کی سیریز میں ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب۔ تو آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جس طریقے سے دیکھا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کو جو بھیجنے کا دنیا میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منصب بنایا کہ کائنات میں یہ آخری نبی خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے کس طریقے سے مشعل راہ ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آپ نے جو بات فرمائی اس کے اعتبار سے کہ اللہ نے جو آپ کا تعارف کروایا اپنے آخری رسول اور اپنے محبوب ترین نبی کا اور محبوب ترین بندے کا، اس میں یہی تعارف کروایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، جو عربی زبان کا قاعدہ ہے جب کسی چیز پر زور دینا ہوتا ہے تو بات کو نہیں سے شروع کرتے ہیں، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ کائنات کے لیے، پورے یونیورس کے لیے آپ کو رحمت بنایا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کی جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت و رحیمیت ہے جو قرآن مجید میں نظر آتی ہے، کہ وہ کہتا ہے، خود فرما رہا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے ہر شے کے اوپر حاوی ہے۔ کہیں پر ارشاد ہوا پروردگار کا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر خود رحمت کو لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، مان لیا ہے۔ ویسے اپنے رسول کا تعارف بھی رحمت کے ساتھ کرایا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی برادری کو بھی اور پوری کائنات کو بھی، یعنی وہ تو ایک معجزاتی طور پر کہ آپ ہیں اور آپ کے وجود کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے، اور آپ نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو خلق نہ کرتا، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا جو وجود ہے، وجود ہے دنیا میں، وہ بھی رحمت کا تقاضا ہے، اور رحمت کی بنیاد پر آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ کو سمبل آف رحمت یا مرسی بنایا گیا۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں مثلاً کہ اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر محبت میں کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے، یعنی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے محبت کی، یعنی جس کو ہم لوگ کہیں کہ اگر کوئی آدمی محبت کرتا ہے اور اس ڈیمانڈ جو محبت کی ہے اس کو پورا نہیں کرتا، تو اس میں ہم لوگ مان کے یہ چلتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ اور اردو غزل میں میر تقی میر کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام اس محبت سے اس آرام طلب کو۔ واہ! یعنی مطلب وہ پڑا ہوگا کسی دیوار کے سائے کے نیچے عاشق بنا ہوا، کچھ کر نہیں رہا ہے۔ تو جب دنیاوی محبت میں تقاضے ہوتے ہیں کہ کچھ کیا جائے، تو پھر جس محبت کی بنیاد یہ ہو کہ بھئی انسان عمل کرے، تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت سی جگہوں پر ملے گا کہ اللہ کے رسول سے جو محبت کرنے والے تھے ان کی کیفیتیں کیا تھیں۔ آپ اللہ کے رسول کے بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ان کی بڑی شخصیت ہے، تو ان کا ایک زمانے میں یہ ہوا کہ کسی جگہ سے واپسی ہو رہی تھی، اس زمانے میں اونٹ پر لوگ بیٹھے ہوتے تھے، سفر تھا، اور آپ کا اونٹ اچانک اس کی رفتار سست ہونے لگی، کمزور پڑنے لگا، بیمار رہا ہو یہ ہو، اور آخر میں یہ ہوتا تھا اونٹ چل نہیں پاتا تو بیٹھ جاتا تھا۔ اب جو تیز اونٹ جا رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ راستہ بڑھتا چلا، فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں نے کہا کہ ابو ذر پیچھے رہ کے جانتے تھے کہ آپ جناب ابو ذر سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔
تو حضرت ابو ذر غفاری کو کے لیے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر ہم میں سے ہوں گے تو آ جائیں گے. اچھا آپ کے علم کا اور آپ کی کیفیت کا، اور یا یہ کہ واقعتاً یہ بات ہے بھی کہ اگر ایک گویا وہ اندر سے وہ ایک کیفیت ہوگی تو یہ پہنچیں گے. تو جناب ابو ذر نے آخر میں پیدل دوڑنا شروع کر دیا. اونٹ تو بیٹھ گیا اور دوڑے تو راستے میں کہیں کچھ پانی کلیکٹ ہو گیا تھا، ایسا پانی اکٹھا ہو گیا تھا. آپ نے پیا تو بہت میٹھا لگا آپ کو. اب جو پیاسا آدمی پانی پیے گا تو آرڈنری پانی بھی میٹھا لگے گا. پتہ نہیں تھا بھی وہ اتنا میٹھا. تو بجائے سے کہ پیتے اس پانی کو لے کے دوڑنے لگے، دوڑتے پہنچے اور تو رسول اللہ کے سامنے پہنچے تو پیاس سے جہاں بلب جیسے ہوں اور پانی لیے ہوئے ہیں ہاتھ میں. تو حضور نے فرمایا ان کو پانی پلاؤ پہلے. تو لوگ پانی لائے، پانی پلایا، ہوش میں آ گیا. رسول اللہ بہت میٹھا تھا. میں نے سوچا آپ پہلے نوش فرما لیں. تو یعنی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیاسا مر رہا ہے لیکن جو اس کا محبوب ہے اس تک پانی پہنچانے کے لیے بے قرار ہو رہا ہے. آپ سے ایک پھر عرض کروں کہ وہ ہے کہ نہیں کہ قرآن میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یقیناً محبت ہونا بھی چاہیے اللہ سے، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ کیا قل ان کنتم تحبون اللہ، جن کا دعویٰ ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کہیے ان سے فاتبعونی، کہ میرا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کا اتباع کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر تم رسول اللہ کا اتباع کرو تو محبت کے تقاضے جو آپ نے بتائے تو قرآن تو اتباع کو کہہ رہا ہے. اتباع کے مطلب فالو کرنا. تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماڈل ہے، تو جو کہیں اس کو مانو، جو عمل کریں اس کے مطابق عمل کرو. یہ اتباع ہے کہ جس کو فالوئنگ. تو قرآن نے محبت کو اس بنیاد پر مانی نہیں کہ ہو حق ہو رہی ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہم محبت کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے، ہر مذہب میں یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں یا جو مثالی کردار ہوتے ہیں لوگ ان سے زبانی دعویٰ کرنے لگتے ہیں، حقیقتاً ان سے محبت نہیں کر پاتے. وہ بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس ذات سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ محبت کرتے ہیں تو ان کی کیفیت بھی ویسی ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ سے کہوں انگارہ جو ہوتا ہے اس کی تپش جو ہوتی ہے اسے کہنا نہیں پڑتا، معلوم ہونے لگتی ہے. اچھا انگارے کو دیکھیں قریب میں آپ ہیں تو آپ کو حدت محسوس ہوگی، لیکن اگر کوئی چیز انگارے میں لوہا بھی ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر میں وہ خود انگارہ بن جاتا ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پورے کردار اور اس کے پورے مزاج کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ فالو کریں، فالوئنگ ہونی چاہیے. جو رسول کہیں وہ لینا چاہیے، جس چیز سے روکیں اس سے رکنا چاہیے، اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے. زبانی خالی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ کہا جائے کہ تقاضا یہی ہے کہ بھئی کم سے کم کچھ عمل کر کے دکھاؤ، اسی لائن پر چلو اور آگے بڑھو. اور اس طرح کے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے عمل کیا، یعنی یہ نہیں ہے بھئی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے محبت اپنی. اچھا محبت کیوں نہ ہوتی؟ حضرت علی کو آپ نے پرورش کی تھی، آپ نے پالا تھا، آپ نفس رسول کہلاتے ہیں اور نفس اللہ ہیں اور تمام صفات آپ کے اندر اپنی جگہ پر. لیکن یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے. اور محبت ہی ہے. دیکھیے شب ہجرت جو ہمیں ملتا ہے تو کیفیت یہ ہوئی تھی کہ شب ہجرت جس وقت پوچھا ہے رسول اللہ نے کہا کہ بھئی یہ سب ہمارے دشمن ہو گئے، رات کا وقت ہے، ہمارے بستر پر لیٹ جاؤ. تو آپ نے یہی سوال کیا ہے جو تاریخی طور پر ملتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ بچ جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں بچ جاؤں گا. یہ نہیں پوچھا میں بچ جاؤں گا، یہ کوئی آپ کا سوال نہیں تھا کہ میں بھی بچ جاؤں گا، آپ تو بچ ہی جائیں گے، میں بھی بچ جاؤں گا. جب کہا اللہ کے رسول نے کہ میں بچ جاؤں گا تو امیر المومنین سجدہ شکر میں گر پڑے. جناب محدث دہلوی جو بزرگ سنی عالم ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ فرماتے تھے کہ اسلام میں سجدہ شکر پہلا جو حضرت علی نے شب ہجرت کیا اس بات پر کہ رسول اللہ میرے لیٹنے سے بچ جائیں گے. اب آج جتنے سجدہ شکر ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اتباع علی بھی ہے. اتباع رسول اس لیے ہے کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کام ہوا، اور اتباع علی یہ ہے کہ پہلا سجدہ شکر امیر المومنین نے کیا. اس کا مطلب ہے جو محبت کرتا ہو، جو کسی ذات کو چاہتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اپنی جان سے زیادہ اس کو اس کی جان پیاری ہوتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ سے اصل محبت کرنے والے وہی تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی کیفیت کی. اور اس میں تو خیر حضرت علی کو تو کرنا ہی چاہیے تھا، وہ آپ کے قریب ترین عزیز تھے، آپ کے داماد تھے. بڑی جنگوں میں جی ایک خاتون کا ملتا ہے جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہو گئے تھے. تو اس خاتون کا ان کا ملتا ہے کہ وہ آئیں تو ان کا شوہر بھی مر چکا تھا، شہید ہو چکا تھا،
صحابی جی جی. اور ان کے بیٹے کی بھی شہادت ہو چکی تھی. تو آپ نے پوچھا جب کہا تھا تمہارے شوہر کی شہادت ہو گئی, آپ پوچھتی تھیں کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ پھر تو بیٹا تمہارے شہید ہو گیا, کہا رسول اللہ خیریت سے. لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول موجود ہے. تو آپ نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کا رسول زندہ و سلامت موجود ہے. یعنی اس کا مطلب ہے محبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر نہ آدمی کو اپنا بیٹا دکھائی پڑ رہا ہے, نہ اپنا شوہر دکھائی پڑ رہا ہے. تو یہ سب تقاضے ہیں, یہ تقاضے ہوں تو ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات کہ جذبات کا ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جذبات کو بھی آگے رکھتے ہیں, اور اسی میں کچھ غیر عقلی کام بھی انجام دے دیتے ہیں, یا ہم یوں کہیں کہ اکثر شدت پسندی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. کیا سیرت کے بغیر جذبات ٹھیک ہیں؟ نہیں دیکھیے, ایک بات ہے کہ کچھ چیزیں آدمی خود ایجاد کرتا ہے, اپنے آپ ایک ایجاد ہے کہ ہم نے کچھ کیا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں کہ تو یہ ہوگا, فلاں نے یہ کیا تو لاؤ ہم اس سے بڑھ کے یہ کر دیں. اب وہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے چینل کو ہر طرح کے فرقے کے لوگ دیکھتے ہیں, ان کو لگے کہ یہ کوئی میں ان پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان کو خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ کیا صرف جذبات ہی جذبات ہیں یا واقعی محبت بھی ہے. تو جہاں پر محبت ہے تو اللہ نے تو اپنی محبت میں اتباع رسول کو فالو کرنے کو واجب کر دیا, جیسا ہم لوگوں نے دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہ صرف جذباتی طور پر مان لے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں یا کچھ نعرے لگا رہے ہیں یا کچھ اس کے اندر اظہار کر رہے ہیں, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں بھی جائز ہو جائیں اگر فالوئنگ ہو. اگر ہم اس بات کو مانتے رہے تو چلو یہ بھی ہے کہ جیسے اس میں کوئی حرج نہیں, عید میلاد النبی منایا جاتا ہے تو بینرز لگائے جاتے ہیں, سجایا جاتا ہے, ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے, ہونا چاہیے. خوشی ہوتی ہے کہ بھئی آج جو بہترین ذات ہے وہ پیدا ہوئی ہے, وہ آئی ہے, بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہی سب ہے باقی کچھ نہیں ہے نا, بہت سی جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ شور مچا ہوا ہے رات میں 2, 2:30, 3 بجے تک. اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو چیز ہے, ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب یہ عام قاعدہ تھا وہی محبت ہی سے جو آپ فرما کے سوال سے منسلک ہے, وہ وضو کرتے تھے, جو پانی گرتا تھا لوگ لے لیتے تھے ہاتھ میں اور جس میں ملتے تھے اپنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر میری محبت میں کر رہے ہو تو پھر سچ بولو. جزاک اللہ. واہ. اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس امانت کو ادا کر دو, واپس کرو. بالکل صحیح. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو تمہارا پڑوسی ہے اس سے ہمسائیگی کا حق ادا کرو, پڑوسی کے ساتھ پڑوسی جیسا سلوک کرو. اب دیکھیں ہم لوگ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہر پروگرام کرنے میں جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اتنا زوردار لاؤڈ اسپیکر بجاتے ہیں کہ پڑوسی کی تو جان نکال دیں گے. اگر اس کے یہاں کوئی بیمار پڑا ہو تو اس کو نیند نہیں آ رہی. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پڑوسی کا لحاظ کرو, پڑوسی سے حق ہمسائیگی ادا ہو. اور اس پڑوسی میں یہ بھی نہیں کہ پڑوسی مسلمان ہے اور فلاں فرقے کا مسلمان ہے, یہ بھی نہیں ہے. وہ کسی قوم و ملت کا, عیسائی ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, بدھ, جین, کوئی بھی ہو, پیغمبر نے اس کا مذہب نہیں بتایا, اس کا پڑوسی ہونا بتایا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اور ہم اس کو غور کریں تو اچھی طرح سے ہم لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے ہاں بنیاد یا اللہ کے ہاں بنیاد محبت جو ہے وہ عمل ہے. یعنی زبانی جمع خرچ کو نہیں تسلیم کیا گیا کہیں پر بھی. اور اگر کہیں آپ شدت پسندی پر اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے جذبات ہیں. سوسائٹی کی اصلاح کی اگر بات آتی ہے تو ہمیں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے تو ہمیں کس طرح کی سیرت کو فالو کرنا ہوگا اور اپنانا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, جو آپ سے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے درمیان یقیناً, لقد میں عربی جاننے والے موقع نہیں ہے,
اور میں نے بھی علماء سے جو سن رکھا ہے کہ لام میں بھی تاکید ہوتی ہے اور قد میں بھی تاکید ہے، یعنی ڈبل تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یعنی یقیناً یقیناً یوں کہیں کہ سرٹینلی کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں جو رسول اللہ کا اسوہ ہے، ماڈل بیہیویئر ہے، جو مثالی کردار ہے پیغمبر کا، یہ جو اسوہ جو ہے بہترین ہے، یعنی پیغمبر کو دیکھو، لقد کان لکم، تم دیکھو یہ ماڈل ہے تمہارے سامنے، اس ماڈل کو دیکھ کر کے تم اپنے آپ ہی درست ہو جاؤ گے اگر اس ماڈل کو دیکھو۔ اچھا، اس ماڈل کو ہم دیکھتے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے اسوۃ الرسول میں علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی صاحب مرحوم و مغفور نے اسے مینشن بھی کیا۔ ایک آدمی اپنے غلام سے عاجز تھا، ارے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے بیٹے سے آدمی عاجز ہو جاتا ہے، اپنے عزیز سے عاجز، بھائی سے عاجز ہو جاتا ہے، غلام سے بھی عاجز تھا، اور وہ کہتا تھا کہ آخر میں جیسے رسول اللہ سے کہنے لگا بتائیے میں غلام کو کتنی بار معاف کروں، کتنی بار معاف کروں؟ تو رسول اللہ چپ رہے، تو اس نے پھر پوچھا کہ بتائیے یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں؟ پھر پیغمبر چپ رہے، اس نے کہا کتنی بار معاف کروں؟ رسول اللہ نے کہا ہر دن 70 مرتبہ۔ غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ کہا ہر دن 70 مرتبہ۔ یعنی آپ اپنا غلام ہے، وہ نوکر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں معاف کرتا ہے، غلطی کر رہا ہے، کہا کہ کتنی بار معاف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن 70 مرتبہ۔ تو آپ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں کسی ماڈل کو، تو اس سے بہترین ماڈل کیا ملے گا جس کی طاقت یہ ہو؟ اچھا، خود یہ بھی ہے کہ آپ کا بھی یہی انداز تھا۔ میں آپ سے کہوں، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ابو جہل انتہائی بدترین دشمن تھا اللہ کے رسول کا، اس کا نام بھی ابو جہل نہیں تھا، اس نے رسول اللہ کا نام بگاڑا تھا، بولنے میں کہتا نہیں تھا، پیغمبر کا نام نہیں لیتا تھا، ایک بگڑا ہوا نام لیتا تھا، وہی ابو جہل ہے جن کے اوپر لعنت ہے۔ ہاں، تو خود یہ ہے نا ابو جہل، اس کا بیٹا تھا اکرمہ۔ تو یہ جب اسلام یعنی فتح مکہ ہو گیا تھی، بھاگ گیا، وہاں سے نکل گیا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی یا پہلے ہی مسلمان ہو گئی ہو، وہ اس کے ساتھ یمن میں تھی، اس نے بہت سمجھایا اکرمہ کو اور اس کے دل میں اترا، تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگا۔ اب وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی پیغمبر کے سامنے، تو قاعدہ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، چادر بھی نہیں پہنے تھے، وہاں عرب کے قاعدے کے حساب سے پراپر ڈریس پہ ہے کہ آپ پہنے ہو۔ پیغمبر اس کو دیکھ کے خوشی سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آؤ اے مہاجر سوار، آ جاؤ، تمہیں مبارک ہو۔ یعنی دشمن انتہائی سخت ترین دشمن کا بیٹا آیا ہے، پہلے وہ بھی دشمنی کر چکا، اب وہ آیا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا آنا شہ سوار مہاجر آؤ، تمہارا آنا مبارک ہو۔ کون کر سکتا ہے یہ؟ تو وہ اگر ماڈل ہم لوگ اٹھا لیں، آپ غور فرمائیے، اس ماڈل کو پکڑ لیں، تو سوسائٹی کے اندر اپنے آپ ہی ایک نیکی، ایمانداری، پاکیزگی، یہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی آنے لگیں گی، اور اس میں سب سے بڑی چیز معاون ہوگی محبت۔ محبت میں پھر کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہو رہ جاتی ہے۔ بالکل ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ اور سوالوں کے ساتھ۔ جاتے جاتے 2 لائنیں عرض ہیں، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے تو زمیں پر اتر آیا۔ فی الحال دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔